السلام علیکم۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ جب ہم سچائی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوچیں گے یہ کون سی بات ہے کہ ہم سچائی کو قبول نہیں کرتے، یہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں؟ بالکل۔ اب مثال کے طور پہ آپ سوچئے کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے یا میرا کوئی دوست ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی آسان ہے، پیسے اچھے کماتا ہے، اچھے سے رہتا ہے، اچھے سے پہنتا ہے اور جو ہے گھر بھی اچھا ہے، اس کا گویا کہ بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اب ہم اس سے دیکھ کر کے جلیں گے کہ بھائی کاش اس کی زندگی بھی میری طرح ہو جاتی یا وہ بھی میری طرح ہو جاتا، جیسے میں جو ہے تکلیف میں ہوں، ارننگ سورسز کمزور ہیں، میں پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے کمائی میں بھی کمی ہے اور ٹینشن رہتی ہے کہ بھئی کمائی نہیں ہو رہی ہے، پریوار کیسے چلے۔ اس طریقے کی جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے میری زندگی جو مشکلوں بھری ہے اس کی بھی ہو جائے۔ بھئی یہی تو قبول کرنا ہے، یہی تو سچائی ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ فلاں بہت اچھا ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، اس نے پڑھائی کی ہے، اس نے اگر پڑھائی چلے نہ بھی کی ہے، کوئی اچھا ہنر سیکھ لیا ہے جو بڑی ڈیمانڈ ہے، جیسے آج کل الیکٹرانک کی بڑی ڈیمانڈ ہے، یا کوئی اور بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی ارننگ سورسز کمائی کے ذریعے بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت اچھی ہے، تو پھر ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ بھائی میرے میں اس کے میں فرق ہے، کیونکہ یہ تقدیر دونوں کی جدا جدا ہے، اللہ نے دونوں کی تقدیریں جدا رکھی ہیں اور اسی کو قبول کرنا ہے۔ یہ تو بھائی بات، یہ تو چلیے ایک کمائی کی بات ہو گئی۔ اب ہم دوسرے پہ بات آتے ہیں کہ جیسے کوئی خوبصورت بہت ہوتا ہے جبکہ وہی جو ہے دوسرا اتنا بہترین وہ شکل صورت کا نہیں ہوتا، تو اس سے بھی جلن رکھتے ہیں کہ بھئی وہ ایسا ہے، کاش میں ویسے ہوتا یا وہ بھی میرے جیسا ہو جائے، وہ بھی میرے جیسے ہی جو ہے میری جیسی شکل صورت کا ہو جائے، تو نہیں ہوگا۔ اسی کو قبول کرنا ہے۔ میں اس جو ویڈیو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دکھ، درد، غم اور تکلیف کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچائی قبول نہیں کرتے۔ ہمیں سچائی قبول کرنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ جو ہے جو اللہ نے جسے اچھا بنایا ہے وہ اچھا ہے، اور میں اگر کسی معاملے میں کم ہوں تو میں کم ہوں، اسی کو تو قبول کرنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ قبول کر لیں گے آپ کمپٹیشن ختم کریں گے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ میں نہیں خوبصورت ہوں، فلاں زیادہ بہتر ہے، وہ اچھی صلاحیتوں والا ہے، اس کا دماغ تیز تر رہا ہے، وہ مائنڈ بلوئنگ پرسنالٹی کا مالک ہے، اس کی کمائی اچھی ہے، میری کمائی کمزور ہے، اگر میں اس بات کو مان لیتا ہوں وہ میرے سے بڑا ہے، کچھ معاملوں میں اللہ نے اسے صلاحیتوں والا بنایا، تو غم ختم نا، آپ جلن کریں گے نہیں، آپ حسد رکھیں گے نہیں۔ تو آپ جو ہے جلن اور حسد جب نہیں رکھیں گے تو اس کے پیچھے نہیں پڑے رہیں گے، بلکہ آپ اپنی محنت کریں گے، اور اگر آپ اپنی محنت کریں گے تو ظاہر ہے محنت کرنے والا تو کامیاب ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات یہ، کسی کو ٹارگٹ بنا کے کبھی نہ چلیں کہ مجھے ویسا بننا ہے۔ اب ویسا کیوں بننا ہے؟ آپ ایسا کرو کہ لوگ آپ جیسا بنیں۔ اب جیسے کوئی محمد رفیع جیسے سنگر تھے، اب اگر کوئی محمد رفیع بننا چاہے تو محمد رفیع تو بن گئے نا، اب آپ نے اپنا کچھ بننا ہے۔ یا پھر مان لیجئے کہ اور بھی دوسری مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں تمام طریقے سے، تمام طرح کے پروفیشنلز ہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو میرا صرف یہی کرنا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ غم کو دور رکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے قبول کریں سچائی کو۔ اگر ہم کسی کے معاملے میں کمتر ہیں، کسی سے 19 ہیں، اگلا مجھ سے بہتر ہے، تو پھر ہم قبول کر لیں اس بات کو کہ بھئی ہاں اگلا بہتر ہے، اگلے کی زندگی اللہ نے بہتر بنائی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اس سے سوچیں کہ اس بات کو پازیٹیولی لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو جس تکلیفوں میں مان لیں اللہ سب کی زندگی اچھی بناتے ہیں، کیونکہ تقدیر کو کبھی برا نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر بری نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے لکھی ہے، نعوذ باللہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برائیاں لکھے گا، بالکل نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے بہت ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں تقدیر میں آتی ہے، بعض وقت وہ ہمارا امتحان ہوتی ہے اور بعض وقت جو ہے وہ ہم پر سزا ہوتی ہے، ہمیں راہ دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ میں کمزور ہوں، میں بہت یہ ہوں، اور تو وہی بات جو پہلے میں نے شروع کی تھی
کہ یہی مین وجہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، کوئی بہتر ہے منہ پہ اس پہ کہیں کہ یار تم مجھ سے بہتر ہو، اس معاملے میں تم اچھے ہو، اسے جب کسی کی آپ منہ پہ تعریف کرنا شروع کریں گے نا تو جو ہے اس سے جلن اور حسد ختم ہو جائے گی۔ ہم اگر ایسا کرنا شروع کریں تو ہماری جلن اور حسد ختم ہوگی، بلکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے بات چیت کر کے، اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے اور ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، کسی معاملے میں کچھ 19 ہیں، اس سے بات چیت کریں اور بات چیت کر کے فائدہ اٹھائیں۔ اچھے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے فائدہ اٹھائیں، اس کی ٹیکنیک، اگر وہ ٹیکنیکل کوئی پروفیشنل ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، خود سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ میرا میسج آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو۔